جب بات کرتے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھے سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کہ تاہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے. کہ تاہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے. جو نہ آسماں ہلا دے جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے. تیرے ہاتھ میں ہے قرآن تیرے دل میں نور ایمان. تیرے ہاتھ میں ہے قرآن تیرے دل میں نور ایمان. ذرا یہ بتا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے. تو فلاح جو چاہتے ہو تو کرو نماز قائم.
کرو نماز قائم، یہ خدا نے خود کہا ہے، یہ خدا نے خود کہا ہے، یہ میرا کہا نہیں ہے۔ تاہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کا پروگرام یہ نکاح کا پروگرام ہے، عظیم بابرکت پروگرام ہے، اور نکاح کے پروگرام میں نکاح کے حساب سے بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ پروگرام اصل مقصد ہمارا نکاح بہتر سے کیسے نبھے، میرا دنیا کیسے اچھا ہو، میرا آخرت کیسے اچھا ہو، بہتر ہو، اس کی فکر کے لیے پروگرام ہے۔ اور یہ نکاح کسی ربانی رحمانی کی بنائی ہوئی نہیں، کسی انسان کے تیار کردہ نہیں کہ چلو جی ٹکر لگا لو، تالیاں بجا دو، تھالیاں بجا دو، مسئلے حل کر لو، دھکے بکے لگا دو، نکاح ہو گیا، ہنسی مذاق کر لو، نکاح ہو گیا۔ او میرے پیاروں، یہ نکاح والی عظیم بابرکت رب کے طرف سے ہے، یہ عظیم بابرکت نکاح مایا ہوا آدم کو رب نے کرایا ہے، اور کیا کہنا، ہم اصول اور ضابطے کے ساتھ دنیا کے شروعات سے ہی آئے ہیں۔ رب نے جب آدم اور حوا کو آسمانی دنیا میں تیار کیا اور پھر رہنے کے لیے رہنے کو جنت دے دیا، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی زمانے سے اللہ نے وصول ضابطہ تیار کیا، فرمایا او میرے پیارے آدم، اب تو میں نے تجھے تیار کیا۔ او آدم، دنیا کو بنانی ہوئی کن سے بنا دیا، زمین کو بنانا تیار کرنا ہوا کن سے تیار کر دیا، آسمان کو کرنا ہوا کن سے کر دیا۔ او میرے آدم، جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے کن نہیں کہا، میں یوں آ نہیں کہا، بلکہ میں رب تجھ کو اپنے دست مبارک سے تیار کیا۔ سارے کائنات میں اگر کوئی محبوب ہے وہ تو ہو، سارے کائنات اگر میں کوئی محبوب ہے وہ انسانیت ہے۔ فرمایا میں نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اچھا بنایا، برتر بنایا، بڑھیا بنایا۔ او لوگو، کتنا مبارک قسمت والے ہو، کتنا بہتر قسمت والے ہو۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر اس کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب عطا کیا، سب سے بہترین آخری زمانے کا دین عطا کیا، اور سب سے بہترین آخری امت عطا کیا۔ اور مبارک بات تو تجھے یہ بتاؤں، کتنا مبارک ہو، کتنا پیارا ہو، جب تک محمد رسول اللہ کا امت جنت میں جائے، سارے قوموں کے لیے جنت حرام ہے۔ اتنا مبارک بن کر، اتنا اعلیٰ بن کر، اتنا بڑھیا بن کر، اگر تھوڑی سی شیطان کا بات مان کر اپنی زندگی کو خراب کر لو، اپنی مستیوں میں برباد کر لو، لہو لعب میں لگ جاؤ، ناٹک ڈراموں میں لگ جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، پیارے پیارے نبی، اس مبارک نبی کو بھول جاؤ، اس مبارک نبی کے صحابی کو بھول جاؤ، اس مبارک نبی کے صحابی کے زمانے کی عورتوں کو بھول جاؤ، کیا بتاؤں تجھے، پھر کیا کہنا۔ فرمایا جب جو شیطان کی بات کو مان کر اپنے آپ کو برباد کر لیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو برباد نہیں کیا، اللہ سے اللہ کی ناراضگی مول لیا، نبی کا ناراضگی کو مول لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر کے آخرت کی بربادی کھوج کر جہنم کو خرید لیا۔
आज दुनिया मस्तियों का नहीं है। गौर करो, उठाओ, सुबह को खाना खाया, शाम को अल्लाह के लिए कुर्बानी दो। यहाँ एक वक्त की रोटी नसीब नहीं, एक वक्त की बोटी नसीब नहीं, पेट में पत्थर बांध कर दीन की कुर्बानियां दिया। आज हिंदुस्तान के हालात इतने बिगड़े हैं, आज हमें मस्तियों से फुर्सत नहीं, सुखी से फुर्सत नहीं, मजाक से फुर्सत नहीं, दुनिया के नाटक ड्रामों से फुर्सत नहीं। लोगों गौर करो, कितनी कुर्बानियों से दीन आया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर का नाती अली अकबर, अली असगर की जिंदगी को गौर करो। हुजूर का नाती कितना प्यारा नाती, शादी का वक्त है, 18 साल का नौजवान है, कुर्बानी के लिए माँ से इजाजत मांग रहा है। वो मेरी प्यारी अम्मा, मुझे उड़ा पहना कर दुल्हा बना दो, मेरे सर पे पगड़ी बांध दो। अम्मी कहती है, बेटा मेरा प्यारा, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्त जिगर, काश इस वक्त में तुझे दूल्हा बनता देख लेता, मेरे घर में कोई बहू तशरीफ लाती, मेरे घर में तेरे जरिए बेटी आती, काश मैं इसको देखती, मगर क्या करूं, आज इसको देखने के बजाय तुम्हें और के लिए इजाजत देने को पड़ा है। आज दूसरे चीज के लिए इजाजत मांग। अम्मा आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, मेहरबानी तो करो, अच्छे कपड़े पहना दो, पगड़ी पहना दो, अमामा पहना दो। ओ मेरी प्यारी अम्मा, दुनिया की दूल्हा छोड़कर आखिरत की दूल्हा बनाकर नाना जान के दीन को बचाने के लिए मैदान में भेज दो। मैं जवान बेटा रहता हुआ मेरा बाप करबला में तरपे, उस जमीन में तरपे, और मैं देखूं ऐसा नहीं होगा, मेरी कुर्बानी पहले, बाद में मेरे बाप का। ओ नौजवानों, ओ दोस्तों, आज शादी करके लाते हो, कल बाप का बिस्तर अलग कर देते हो। आज शादी करके लाते हो, बूढ़ी माँ को भूल बैठते हो। आज शादी करके लाते हो, बूढ़े अब्बा को भूल बैठते हो। जरा गौर तो करो, जिस जरिए से तू आया उसी जरिए को भूल गया, अपना ठिकाना कहां बनाओगे? अल्लाह कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया मैंने आदम को भी, आदम के औलादों को भी इज्जत वाला बनाया, वक़ार वाला बनाया, बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया। जितना बढ़िया मैंने आदम को बनाया, आदम के नस्लों को बनाया, ऐसा बढ़िया दुनिया में मैंने कोई चीज को नहीं बनाया। हत्ता के ये नूरी फरिश्तों को भी इतना मर्तबा और दर्जा न दिया। इतना मुबारक आपको बनाया, इतना अच्छा बनाया। फरमाया, मेरे बंदे कितना गुनाह कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। एक बुजुर्ग का वाकया है, अल्लाहु अकबर, क्या कहना। बहुत सारे मुरीदीन भी है, बुजुर्ग है, रातों को अल्लाह मेरी माफी, और गैब से आवाज सुनने को उनकी मुरीदीन को आता है, उसको भी कोई तेरी माफी नहीं, अल्लाह मेरी माफी, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। फरमाया कोई माफी नहीं। फरमाया अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, तेरा भेजा हुआ बंदा, तेरा पैदा किया हुआ बंदा, तेरा दिया हुआ इल्म, तेरा दिया हुआ अमल, तेरा दिया हुआ इबादत, सब तू अता किया है, मेरी कुछ नहीं। अल्लाह हुआ बाकी मिन कुल्ली फानी, ये सब फना होने को है, मैं भी फना होने को, तेरी जात बाकी है, तू नहीं तो फिर मेरा कौन। आज तो लोग अल्लाह के दरवाजों को छोड़कर दर बदर के भटकते हैं। वो जी मिल जाएगा ना जी, ले लेना, मिल जाएगा, मगर मरने के बाद पता चलेगा कि मिल गया कि खिल गया। अल्लाह उन लोगों को भी मुलाकात करा देंगे, और जो लोग धक्के मुक्के खाकर सब्र किया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सबके सब मिलकर एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, सबके सब मिलकर एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। वला तफर्रकू, आपस में टुकड़ा टुकड़ा, फिरका फिरका ना बनो, बाप बेटे से लड़ाई ना करो, बिरादरी रिश्तेदारी से लड़ाई ना करो, आप बस्ती बस्ती से लड़ाई ना करो। ओ लोगों, जब तक तुम मिलकर रहोगे तेरा सब मानेगा, जिस दिन आपस में टूट जाओगे तुझे सब मनवाएगा। अल्लाह, आज हालात देख लो, मानो मान गए, मानो मान गए, और 2% की मिल्लत देखो, सरकार भी जान गए कि मेरे दादा हैं ये। इतने होकर के भी हाँ हाँ ठीक है होगा, एक लोग कहता है हाँ ठीक होगा, एक कहता है ना जो कह रहा है ठीक है कह रहा है, एक नहीं गलत कह रहा है, पर मैं बेवकूफ गलत कह रहा है, सही कह रहा है।
اب وہ بھی بیچارہ ہاں 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 ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، مگر 2% کی آواز دیکھو، نہیں غلط تو غلط ہے، صحیح تو صحیح ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھنے میں حضرت حسین ہار چکے تھے، 72-73 کو لے کے گئے، قربانیاں پیش کیے، شہید کر دیے۔ اللہ اکبر، حضرت حسین نے دعا کیا مانگی؟ فرمایا او میرے اللہ، جن ظالموں نے میری جماعت کو توڑا، کبھی زندگی میں میں نے کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑا ہے، ہر موقع پہ جماعت سے پڑھا ہے، اور آج کے تاریخ میں میرے جتنے مقتدی اور تھے ان ساروں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ میرے جماعت کو توڑ دیا۔ او میرے اللہ، جس نے میرے جماعت کو توڑا، قیامت تک اس کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ آج تک دیکھو، ایک کٹھے 5 وقت 10 وقت کا نماز پڑھ لیتا ہے۔ ہم میں بھی ایسے ہیں، چلنی میں آج جوہر چھوٹے چھوٹے، عصر چھوٹے چھوٹے، مغرب چھوٹے چھوٹے، دنیا تو لوٹے پوٹے اسے چول ایک کہ اللہ اکبر، عیسیٰ میں ایک ٹھکانہ۔ میرے بزرگوں، جان کے برباد مت کرو، ایک تو تحفہ بچا ہوا، تحفہ نماز ہے۔ کلمہ اور نماز یہ 2 تحفہ ہے۔ حج کی تو طاقت نہیں، اتنے پیسے ہو، زکوٰۃ دینے کے اتنے مال نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کیا ہے، ایک کلمہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور نماز یہ اعمال اونچا ہے۔ اور آج تک دیکھو، حسین نے بد دعائیں دی، ناراض ہوا، ان کا حسر دیکھو آج تک کی ان میں جماعت نہیں۔ فرمایا حق کے لیے ڈر جاؤ، موت ہو یا حیات ہو، زندگی دے گا اللہ کی طرف سے، مرنا تو پھر تو مرنا ہی، اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بزرگ نے دعائیں مانگ، میرے اللہ معاف کر دے مجھے، میرے اللہ۔ کئی برابر ایسے ہوتا، مقتدی بھی سن رہا ہے، نہ کوئی معافی نہیں۔ تو مقتدی نے، مرید نے کہا، حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے معاف کر دے، اور آپ کے طرف سے غیبی آواز آ رہا ہے آپ کے لیے، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ فرمایا تو پھر کیا کروں؟ فرمایا حضور جب ایسا آپ برسوں سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور برسوں سے یہ آواز کو ہم سن رہے ہیں، پھر کیا فائدہ اتنا راتوں کو جاگ کر عبادت کر کے، تہجدیں پڑھ کے، رات بھر عبادت کر کے، جب معافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور معاف کرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور غیب سے آواز آپ سنتے نہیں سنتے، میں تو سنتا ہوں۔ اس کے بعد وہ رو پڑے، وہ رو کر کہا، او میرے پیارے، او میرے دلارے، معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، سنے چاہے نہ سنے، بتاؤ تو ذرا، بولو تو ذرا، اس دروازے کے سوا ہے کون دروازہ جس میں جا کے میں معافی لوں؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، وہ پھوٹ کے رو پڑے، اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، پھوٹ کے رو پڑے، اور جگر تھام کر بیٹھ گئے، میرے اللہ، میں تو سوچتا تھا تیرا میرا معاملہ ہے، یہ تو باہر تک اعلان ہو چکا ہے، باہر تک سن چکا ہے، میرے اللہ یہ ہونا تھا، یہ بات اس بندے کو کہنا تھا۔ فرمایا میرے بندے جا، حقیقت تو میں قبول نہیں کر رہا تھا، مگر تیری یہ محبت، تیری الفت اور تیری قربت کے بنیاد پر جا، میں نے تیرے سارے پچھلے معاف کیا، اور آنے والے بھی اور اب بھی سارے میں نے قبول کر لیا۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ نکاح اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آسمانی دنیا میں کرایا۔ اس وصول کو جو توڑا، جو توڑے گا، جو چھوڑا، جو چھوڑے گا، فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ان تفسیروں میں نہیں جائیں گے۔ آج کیسارے ملک ہے، اور آپ کے ہندوستان میں بھی وہ تیاریاں شروع کر رہا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے رسم ختم ہو جائے، وصول جابتے۔ فرمایا جس دن نبی کا لایا ہوا دین ختم ہوگا، وصول ختم ہوگا، غور سے سن لے، ظالم ہو کوئی ہو، پھر یاد رکھو ہندوستان ختم ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ فرمایا جن ملکوں میں اللہ کے وصول جابتوں کو توڑا، قانون کو توڑا، جا کر دیکھو، آج خالہ پھوپھی نانی کا رشتہ ختم، دادا دادی کا رشتہ ختم، کیا کہنا، صبح
سے شام تک لڑکی کھڑی رہتی ہے، کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام لے، اپنا بیوی بنا کر لے کر چلے جائے، رو پڑتی ہے، چلاتی ہے، کوئی سننے کو نہیں، گائے بھینسوں کے طرح، کتے بلیوں کے طرح، جانوروں کے طرح زندگی بسر کرنے کو بھی تیار ہے مگر ملنے کو نہیں۔ آج جا کے دیکھو کتنا حسر پڑا ہے۔ فرمایا امت مسلمہ کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ نے وصول کے ساتھ بھیجا ہے اور وصول کے ساتھ بلائے گا۔ جو وصول کو توڑے گا ان کا دنیا بھی برباد ہوگا، آخرت بھی برباد ہوگا۔ آدمی اب ہندوستان کے طرف سے یہ اصول ہے کہ بائیں کے طرف سے آئے، داہنے کے طرف سے جائے، اور آدمی بیچ روڈ میں کہنا ہے دماغ خراب ہے، اتنا قانون ضابطہ مانیں گے، میرا ماتھا خراب ہو گیا مانتے مانتے، ہم تو بالکل دائنے طرف سے جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بھم بھم بھم، تو کیا ہوگا، ٹھم ٹھم ہوگا کہ کھم کھم ہوگا؟ ارے بطور مجبوری بھی میں نے دیکھا ہے کہ بیچارہ اگر اپنا روٹ چھوڑ کر دوسرے روٹ میں گھس گیا ہے تو اب ان کے بعد آنے والا بے خبری سے آ رہا ہے، وہ جی چلو نا، یہ تو طوفان ڈیلکس سے نکل جائیں گے، کوئی غم تھوڑے ہے، اب چلاتے 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 چلے آ رہا ہے، اتفاق سے کیا ہوئی، یہ بے خبری میں اور یہ مجبوری میں، اور آ کر کے دونوں ٹکرایا، چکنا چور ہو کے صاف ہو گیا۔ اگر وصول کے الٹا روڈوں میں چلے تو ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، اور نبی کے قانون کا الٹا چلے تو عزت مل کے رہے گا اس کو؟ نہیں مل سکتا۔ جن جن ملکوں میں ایسا ہوا آج وہ ذلیل و رسوا ہے، برباد ہے، پریشان ہے۔ لوگوں ہم نبی کے دین کو زندہ کرنے آئے ہیں، ہم نبی کے وصولوں پر چلنے آئے ہیں، ہم منمانی کرنے کے لیے نہیں ہے، من چاہی کے لیے آخرت ہے، رب چاہی کے لیے دنیا ہے۔ فرمایا جس نے رب چاہی زندگی گزار لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے من چاہی گزارا وہ برباد ہو گیا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے وہی رونق ہے مجلس کی۔ پتلوا کل کیسا تھا، آج بھی ویسی ہی ہے، نہ بدلی ہو گیا، نہ زمین ہل گیا ہے، آدمی ہل گئے۔ آئے ہیں تو جانا ہے، جو تیاری کر کے گیا آج اس کی قبروں پہ دیکھو جنت کے باغ ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ہمارے قریب کے ایک بزرگ بوڑھا تھے، منشی تھے، منشی حافظ قاری نہیں تھے، نماز کا پابند تھے، اللہ اکبر، نماز کا پابند تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، اور کوئی حافظ نہ ملے بستی کے بچوں کو اپنے تجربے کے اعتبار سے قرآن پڑھاتے تھے صبح کے ٹائم میں، اور اپنے مسجد میں نماز پڑھا دیتے تھے، اور پھر اپنے گھر میں جیا کرتے تھے، رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مقام مکتب کے منشی کا ہو سکتا ہے، ان قاریوں کا کیا مقام ہوگا، ان عالموں کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن کی عزت کی، اپنے ضعیف بزرگوں کی عزت کی، بستی والوں میں دعوت کا کام کیا، محنتیں کیا، قربانیاں دیا۔ لوگوں فرمایا دائی کا مقام بڑا اونچا ہے، دائی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں بتاؤں اس ضعیف اللہ والے کا کیا ہوا، بس منشیوں کے طور پر اپنے حساب سے وہ پڑھاتے تھے، پڑھاتے وقت قریب آیا، اللہ کے طرف سے بلاوا ہوا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، نہلا دھلا کے لوگ مٹی اٹھی دے کر کے آ گئے۔ مہینہ دن کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ پتہ نہیں کسی جانور نے قبر کھود دیا، یا کفن چرانے والے یا ہڈی چرانے والے نے کفن کھود یعنی قبر کو کھود دیا ہے، چلو اس کی قبر کو جا کر بند کریں۔ جب لوگ قبر کو بند کرنے گئے، ہم کو بھی خبر ہوئی، قریب تک پہنچا میرے بزرگوں اور دوستوں، جب قبر کو بند کرنے گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، جب اس سوراخ سے اس بزرگ کے طرف دیکھا، اس سوراخ سے اس آدمی کو دیکھا تو دیکھا چہرے کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، کفن میں کہیں داغ نہیں ہے، کسی جگہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، اور پورا چہرہ جیسے کہ زندہ میں رہتا تھا ویسے ہی قبر میں بھی ہے، اور جو سفید داڑھی تھا مہینہ دن کے بعد بھی چہرے سے جھڑ کر نہیں گرا۔ یہ آج کے دور کی بات میں کہتا ہوں دوستو۔ فرمایا قرآن کو ٹک ٹک پڑھانے والے کا یہ قدر، جو محبت الفت سے پڑھائے گا، جی جان لگا کر پڑھائے گا، حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھائے گا، اللہ کی یہاں کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا۔ غور کرنے کی بات ہے آج دنیا۔ فرمایا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔
ہم عبرت کے لیے آئے ہیں، تماشا کرنے کے لیے نہیں۔ آؤ میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ دیا گیا، اب ادھر جنت کے باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مگر طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدم جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتا، پریشان ہے۔ آدم سمجھ رہے ہیں تیرے لیے کوئی جوڑا تیار ہو جائے، آؤ میں تیرے لیے تیار کرتا ہوں۔ آدم کے حالات کو رب العزت سمجھے اور ان کے بعد فوراً جو ہے ان کے بائیں پسلی سے حوا کو تیار کر دیا۔ اب خوبصورت لال جوڑے خوبصورت پہن کر بیٹھی ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہی دیکھی یہ ہے کون، چلوں تو قریب سے، جیسا ہمارا نوجوان سب کا حالات نہیں دیکھتے آتے، جدھر دیکھا ادھر دیکھ رہے ایسے کی تو کچھ رہے پاؤ کی تو ادھر تو کندر تو افسوس ہے رہی جوانو، اللہ کا کہنا معلوم۔ فرمائے جنتی حور کو جب یہ جوان دیکھے گا جنتی 70 سال تک دیکھتے رہے گا، 5 منٹ حورا کو دیکھے تو 10 مرتبہ آنکھ تو کھولے گا ایسے مقتل کیوں رہے کچھ کچرا پڑے گا آنکھوں میں ادھر تک ہوئی نہیں آنکھ تو پچھائیں گے۔ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ دنیا کی گاڑی موٹر سائیکل کو دیکھو، دنیا کی عورتوں کو دیکھو تو عجیب قسم کا 70 سال تک ایک جنتی جوان جنتی عورت کو دیکھے گا اور دیکھتے 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 دوسری گئی، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے، تو نے اتنا وقت اس کو دیکھنے میں گزار دیا، ذرا پلٹ کے میرے طرف بھی تو دیکھو، میں بھی تیرے لیے ہوں۔ اور جب ادھر دیکھا باپ رے باپ، یہاں تو آرو بڑھیا رے باجی آگا ماں۔ ارے بھائی اور دوستو، فرمایا ان حوروں کے طرف جاؤ گے کہ دنیا کی حورا کھانے کے لیے؟ ایک تو عاشق مجنو ہم دیکھے بڑی اس کے سوا میں نہیں کی طرف بیٹا مانے جا بیٹا ترتری میں بڑھیا جگہ دیکھی بیٹا، بہت نیک نمازی قرآن پڑھنے والی مرغھر بگلے رشتہ دار سے بیٹا نیما تو بڑھا سب سے دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے؟ ان ظالم کو اسی سے ہم وہی کریں گے، ہم وہی کریں گے، کہاں رہے جہاں ہماری موت ہے۔ سارے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ پیمانے کو جوان کا رشتہ آیا گرگنڈال ماننے کو تیار نہیں، اس کے بعد شادی کر لیا، ٹھیک ہے، سارے لوگ مجبور ہو گئے، اجائے دعویٰ خوا دیا، 5 ہاتھ رسی نے پٹکا پٹکی کر اب جائے کیا ہے؟ ارے بزرگوں، تم سے زیادہ محبت زلیخا نے کی تھی، تم سے زیادہ محبت یوسف نے دین سے کیا۔ کتنے موقع آئے، سارے موقعوں کو چھوڑ کر اللہ کو دیکھ کر نکل پڑے، اور اللہ نے آخر میں جا میرے یوسف تو نے صبر کیا میرے لیے، میں صبر کا بدلہ تجھے دیتا ہوں، جا زلیخا تم اس پر عاشق ہوئے اور بالکل میرے نبی پہ فدا ہوئے، تو تجھے توبہ بھی توفیق ہو، اور پھر جا میں نے تجھ کو یوسف کو بھی دے دیا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی، آج کا دنیا کا محبوب اور محبت والے آخرکار وہ جوان کا سن لو بھائی، جب آ گیا ذہن میں تو بتا دو، ابھی بھی چل رہا ہے پھٹم پھٹی کوٹ میں۔ ہاں آخرکار جوان شادی کر لیا، سب لوگ مل کے مجبور ہو کے کرا دیا شادی، خوشی۔ ہمارے حضرت کہتے تھے پڑھانے کے دور بخاری پہ جب پڑھاتے پر میں حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اکثر بظاہیہ بات حضرت کہہ دیتے تھے، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ فرمایا اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ فرمایا جس نے آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آنکھوں کی مستی کے لیے شادی کیا وہ چند روزہ ہے، جس نے دل کی خوشی کے لیے اور دل کی مستی کے لیے اور آخرت کے لیے شادی کیا وہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں جگہ۔ آخر کیا ہوا؟ وہ جوان شادی کر لیے، گھر لایا، باپ رے لیلا مجنو کا کہانی ختم، اس سے زیادہ مجنو باپ۔ اب ایدم ایسے ہاتھ پکڑ کنیا جائے باؤ اٹھواری کروا، ارے کنیاری اٹھواری باپ رے، عاشق چھوٹی سن کا سب عاشق سب ہے،
नौरोजी, नौरोजी को हटाओ, खत्म करो ये सब। ग्वाली ग्वाली आदमी ले जाना किसी के घर खत्म करो। रिश्ता नाता ताल्लुक बनाना है, बढ़ा दो जा करके। ये सब रस्में हैं भाइयों, ये सबसे बचो, कम खर्च करो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जिस शादी में कितना कम खर्च होगा उतने ही बाबरकत और मुबारक होगा। मैंने इस शहर में एक इमाम को देखा, प्लेट उनके ससुर लेकर के गए, लौटा दिया, सिर्फ बीवी को लेके आया। आज उनके 5 आलिम हाफिज कारी बच्चे हैं, पैसों का अंबार है, और बच्चे भी आला पैमाने। आज भी बाप को गोद में उठा के ले आके कुर्सी पे बैठाता है। माँ को तकलीफ हो जाए, रात रात भर पांचों बेटा, कोई पैर में तेल लगाता, कोई सर में तेल लगाता, कोई अम्मा अम्मा, कोई पंखा झेलता है। ऐसा महबूब बेटा आज की दुनिया में पाओगे कहाँ? ये निकाह की बरकत है। बोने जाएगा खेत में जौ, मिलेगा गेहूं, जाके सूंघा वाला आकर के बो के आए, और बिल्कुल हरा हरा बढ़िया बढ़िया गेहूं मिलेगा, मुसीबतें मिलेगा। आज लोग जॉब उनके गेहूं, मामी बुनिया गेहूं महंगा है जो, अरे बोए हो बेअक्ली में गेहूं जो, तो गेहूं का पाना है। मेरे भाइयों, आखिरकार बहरहाल उस बेचारे आशिक का बात सुना दूं। वो मजनू आखिर क्या किया, शादी तो कर लिया, हो तो गई। नौरोजी भी बड़ी मस्ती से किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चला। उनके बाद जो फैटम फैटी चालू हुआ, कोई नाक में मार रहा है तो कोई आंख में मार रहा है, ले फैटम फैटी, बीवी भी 2 फैट तो मर्द भी 2 फैट, हाँ घुसम घुसा। इतना चला, आज 3-4 बच्चे के माँ बाप हो चुका है, हजारों रुपया थाने कचहरी को दे दिया है, मगर दोनों में मिल्लत नहीं है। हत्ता के सारे दोनों मिलकर इतना परेशान है कि पुलिसों का पेट भर रहा है, रिश्ता दोबारा करना चाहता है, वो भी करने नहीं देता, और फिर उस पर तूफान बर्पा करता है, इल्जाम पे इल्जाम, झूठी केसों पे केस, केसों पे केस। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इन सारे बुरे चीजों से बचो, हुस्न सूरत के चक्कर में मत जाओ, हुस्न सीरत के चक्कर में जाओ, और मुबारक हो, हुस्न सीरत भी मिल जाए, हुस्न सूरत भी मिल जाए तो नूर नाला नूर बेहतर और बेहतर।